بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد عالم انسانی، عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت کی گواہی۔ اسلام وہ دین ہے جسے کائنات اور انسانوں کے خالق نے اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کا انتظام کیا۔ تمام رسولوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دور کے لوگوں کو آخری زمانے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی اور بتایا کہ ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو حتمی شکل میں انسانوں تک پہنچائے گا اور اس رسول کے مخاطب قیامت تک آنے والے تمام انسان ہوں گے۔ یہ بشارتیں تورات، زبور اور انجیل میں ہی نہیں، ہندوؤں کی مقدس کتابوں تک میں تمام تبدیلیوں کے باوجود آج تک موجود ہیں۔ اگر تمام سابقہ امتوں کے انبیاء و رسل نے اپنی قوموں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی اور بتایا کہ وہ اللہ کے دین کو کامل شکل میں انسانوں تک پہنچائیں گے، تو اس کا مطلب کسی شک و شبے کے بغیر یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے اور اسی کے اپنانے سے پائیدار امن کا قیام، انسانیت کا اتحاد اور انسان کی حقیقی ترقی و خوشحالی ممکن ہے۔ ان تمام پیش گوئیوں کا مطالعہ ایک طرف ان مذاہب کے ماننے والوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت پر مطمئن کرتا ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے ان بشارتوں کا جاننا یقینی طور پر ایمان کی تقویت کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ ان ہی پیش گوئیوں کی بنیاد پر قرآن کریم میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ سچائی جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن ہی قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کو زندہ کرنے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا ہے، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تورات اور انجیل میں جس کے اصل نسخے دنیا میں کہیں موجود نہیں اور جن کے تراجم بھی مسلسل تحریف و تبدیلی کے عمل سے گزرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں واضح بشارتیں موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ پچھلی آسمانی کتب میں تمام تبدیلیوں کے باوجود آج بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح پیش گوئیاں موجود ہیں۔ ان بشارتوں کا ایک جامع جائزہ دور حاضر کی ممتاز تفسیر تفہیم القرآن میں سورۃ صف کی زیر گفتگو آیت کی تشریح میں لکھے گئے ہیں۔ انجیل میں یہ بات غیر مبہم الفاظ میں آج بھی پائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے زمانے میں بنی اسرائیل جن 3 شخصیات کا انتظار کر رہے تھے ان میں سے ایک خود حضرت عیسیٰ تھے، دوسرے ایلیاہ تھے اور تیسرے وہ نبی یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انجیل یوحنا میں کہا گیا ہے، اور یوحنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پوچھا گیا کیا تو نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے اس سے کہا تو پھر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی سیدھی راہ کرو۔ انہوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیاہ ہے، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ انجیل یوحنا میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرزند شکل میں اس کے علاوہ باب 14 سے 16 تک متعدد دوسری پیش گوئیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان کا ایک انتخاب ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ اب تک تمہارا ساتھ رہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار نہیں، روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ ایک اور آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، مجھے تم
تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ واضح رہے کہ انجیل کے اردو تراجم میں مددگار کا لفظ یونانی لفظ فارکلید اور سریانی لفظ محمنا کا ترجمہ ہے، اور تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معنی بالکل وہی ہیں جو عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی لائق تعریف۔ مزید یہ کہ حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات جاننے کا ایک نہایت معتبر ذریعہ ان کے حواری برناباس کی مرتب کردہ انجیل ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس انجیل میں اتنی واضح بشارتیں ہیں کہ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اسے ممنوع قرار دے کر اس کے تمام نسخے تلف کروا دیے تھے، لیکن پچھلی صدی میں اس کا ایک نسخہ منظر عام پر آ گیا جس کا انگریزی اور پھر عربی ترجمہ ہوا اور اب اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے خواہش مند تفہیم القرآن کے مذکورہ بالا زمینی اور مفتی تقی عثمان کی کتاب عیسائیت کیا ہے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔